اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیچرل ٹپس۔ نیچرل ٹپس کے سیگمنٹ نیچرل فیکٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہد کی مکھیوں کے سر۔ شہد کی مکھیاں سر میں کیسے رہتی ہیں؟ ملکہ کے گیتوں کی بدولت سائنسدانوں نے انتہائی حساس نوعیت کے آلات کا استعمال کرتے ہوئے شہد کی مکھیوں کو چھتے کے اندر سر میں رکھنے والے نغموں کا پتہ لگا لیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے شہد کی مکھیوں کی ملکہ کیسے بنتی ہے؟ دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ چھتوں سے باہر جا کر کام کرنے والی مکھیاں خصوصی خلیوں کے اندر انڈوں کو موم سے سیل کرتی ہیں اور پھر شاہی جیلی کھلا کر نئی ملکہ بناتی ہیں۔ ملکہ جب اپنی نشست سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو بھن بھنا کر اس کا اعلان کرتی ہے، لیکن اگر ایک ہی وقت میں دو ملکائیں آمنے سامنے ہوں تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے لڑیں گی جب تک دونوں میں سے ایک یا دونوں مر نہیں جاتی۔ لہذا جب ایک مکھی انڈے دیتی ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے، لیکن وہ اپنی ساتھی مکھیوں سے کہتی ہے کہ باقیوں کی بن بناہٹ رکنے نہ دیں۔ اس تحقیق کی قیادت کرنے والے نوٹنگھم ٹرینٹ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مارٹن بینسیک نے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ اور آواز تبدیل کرنے کو غیر معمولی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، آپ مالکاؤں کو ایک دوسرے کو جواب دیتے ہوئے سن سکتے ہیں۔ یہ فرض کیا گیا تھا کہ ملکائیں دوسری ملکاؤں سے بات کر رہی ہیں۔ شاید وہ ایک دوسرے کو آواز لگا کر اس چیز کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، لیکن اب ہمارے پاس متبادل وضاحت کے لیے ثبوت موجود ہیں۔ محققین نے جو مختلف آواز سنی وہ ملکہ کی ہے، جو کالونی میں چکر لگاتے ہوئے دوسروں کے لیے اپنی موجودگی کا اعلان کر رہی ہے، جبکہ بھن بھناہٹ ان ملکاؤں کی ہے جو باہر آنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے خلیوں کے اندر اسیر ہیں۔ ڈاکٹر بینسک وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ملکائیں آپس میں بات نہیں کر رہی ہیں۔ دراصل یہ ملکہ اور کارکن مکھیوں کے مابین بات چیت ہے۔ ایک وقت میں ہزاروں مکھیاں ایک سوسائٹی کی ملکہ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بھن بھنانے والی ملکاؤں کو کارکن مکھیاں جان بوجھ کر اسیر رکھتی ہیں۔ وہ بھن بھنانے والی ملکاؤں کو رہا نہیں کریں گی کیونکہ وہ ملکہ کے مختلف سر سے سن سکتی ہیں، لیکن جب ملکہ کے سر کی آواز بند ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ کالونی کو تقسیم کر کے ایک نیا چھتا ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی ہے، اور یہ چیز نئی ملکہ کی رہائی کے لیے پوری کالونی کو متحرک کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر بینسک کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی سوسائٹی کا مشاہدہ کرنا ایک انتہائی عمدہ تجربہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی سوسائٹی میں تمام اجتماعی فیصلے اجتماعی طور پر لیے جاتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کارکن مکھیاں کرتی ہیں کہ انہیں نئی ملکہ چاہیے یا نہیں۔ شہد کی مکھیاں معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے پالنے والے اور چھتوں کو جو وہ فراہم کرتے ہیں، یہ سب ان مکھیوں کی بقا کے لیے بہت اہم ہیں۔
محققین کو امید ہے کہ مکھیوں کے سروں کا پتہ لگانے والی یہ مشق مکھیاں پالنے والوں کو اجتماعی فیصلہ سازی کے اس نازک عمل میں مداخلت سے روکے گی۔ اس کے علاوہ اس سے یہ پتہ چلانے میں بھی مدد ملے گی کہ ان کی اپنی کالونیوں میں شہد کی مکھیوں کا لشکر کب اپنا چھتا چھوڑ کر ملکہ کے ساتھ نیا چھتا بنانے کو نکل پڑے گا۔ دوستو، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ضرور لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔